السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، حمزات کو تابع کرنے کے طریقے آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے، میں نے بھی بتائے، اور پہلے بھی کسی کتاب میں آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی، پڑھے اور سنے بھی ہوں گی۔ بعض سچ ہوتے ہیں تو بعض جھوٹ ہوتے ہیں، بعض عمل کے دوران ہماری کوتاہی ہوتی ہے تو بعض عمل کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل بھی سچا ہوتا ہے اور انسان بھی سچا ہوتا ہے، لیکن تقدیر ساتھ نہیں دیتا۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک عمل جو مجھے کتاب میں ملا تھا ایک طرف، اور پھر وہی عمل جب مرشد کی طرف سے ملا تھا دوسرے طریقے سے۔ کتاب میں جس شخص نے لکھا تھا عمل پورا کا پورا ویسا ہی ہے، لیکن الفاظ میرے مرشد نے اس میں بتائے تھے قرآنی دعا، قرآنی بول اور قرآنی لفظ، اور صاحب کتاب نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں یہ قرآنی لفظ اور قرآنی بول نہیں ہے، لہذا اپنا طریقہ بھی بتا رہا ہوں اور اس شخص کا صاحب کتاب کا بھی۔ یہ طریقہ میں نے نہیں کیا، لیکن میرے پاس اس کا اجازت ہے، اور میں نے عرض کیا تھا اجازت کے ساتھ بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو جس نے یقین کے ساتھ کیا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ اس میں مختلف قسم کے طریقے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک خوبصورت نوجوان ہیں، یہ مشق آپ نے آئینے میں کرنی ہے، تو آئینے کے دوران سے آپ کا اتنا بدصورت بدنما شکل سامنے آئے گا کہ گمان سے بھی بالا تر ہے، یعنی کتا بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، خنزیر بھی آ سکتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ یہ پھر خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، اسی طرح کی قرآن پاک کی آیات ہیں، تو یہ خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی اندر کی جو چیز ہے، چاہے خنزیر کی شکل میں ہے، چاہے کتے کی شکل میں ہے، چاہے ایک اچھے انسان کی شکل میں ہے، آپ کے سامنے نظر آئے گا، اس لیے آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کی مدت میں مقرر نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کی زندگی میں اور گناہوں میں پھنسے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے آخری طبقے کے لوگ ہیں، جو کہ بہت کمزور ہے۔ ہمارے ساتھ نفس شیطان اور شیطان مختلف کھیل کھیلتا ہے، لہذا ہماری ایمان بہت کمزور ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں ٹائم تو اس پر اتنا نہیں ملے گا، لیکن فائدہ بہت ہوگا۔ اور جو لوگ مجھے کئی لوگوں نے، بلکہ ایک نہیں کئی لوگوں نے کمنٹس میں بتایا تھا کہ ہماری 30-35 سال ہو چکے ہیں عملیات کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں۔ بہت حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ کیا واقعی لوگ اتنے پیاسے ہیں اور کوئی اس کی پیاس بجھانے والا نہیں ہے؟ بہت حیران ہوتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ان کے ساتھ کیا کروں اور کیا طریقہ بتاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے اب ارادہ کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا ذاتی موبائل نمبر دے دوں، جس پر صرف اتوار کے دن
آپ لوگوں سے بات کر سکوں، آپ کی سنوں، اور آپ لوگوں کو جتنا مجھ سے ہو سکے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ میں خود گناہ گار ہوں، ایک برا آدمی ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ جتنا میرے پاس ہے میں دوں گا۔ اگر آپ لوگ مجھ سے بھی بڑے ہوں گے تو پھر صاف الفاظ میں آپ کو اجازت دینا چاہوں گا کہ بھئی آپ لوگوں کی روحانی طاقت مجھ سے زیادہ ہے، کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ اب باتیں بہت ہو چکی، لیکن یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ عمل بتاتا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ بڑا سارا شیشہ جس میں آپ کی پوری سر اور گردن تک نظر آئے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ لوگ چاہے 1 گھنٹہ پڑھیں، 1 منٹ پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ حصار کی کوئی قید نہیں، زمان و مکان کی قید ہے۔ زمان و مکان کی قید سے مراد ایک جگہ اور ایک وقت کی قید ہے۔ جس دن جتنا ٹائم شروع کر لیا اتنا ہی کریں۔ عمل شاید طریقہ تھوڑا بڑھ جائے ٹائم، لیکن آپ لوگ اس کو دھیان سے سن لے تو بہتر ہوگا۔ یہ دل کی صدری عمل میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ بے شمار لوگ ہیں جو اکثر کہتے ہیں کہ دل کی، اور ایسی بات میں نے کہہ دی جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یا یہ بہت لوگ سچ بھی بولتے ہیں، بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ بولتا ہے ان کو مرحبا، اور جو لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہاں سے تشریف لے جائے، الوداع۔ تو اتنا شیشہ جس میں آپ کی سر اور کمر اور اپنی تصویر کو دیکھتے رہے، مشق کرتے رہے۔ تصور یہ نہ کرے کہ میں حمزاد یا یہ، بلکہ تصور یہ کرے کہ میری اندر کی جو حیوانیت ہے وہ روحانیت انسانیت میں بدل جائے۔ جب آپ انسان بن جائیں گے تو تصویر وغیرہ کچھ بھی نہیں، جنات، حمزات، حاضرات، دیو پری، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی میں آپ لوگ وقت گزارے تو بہتر ہوگا، اور دعا دل ہی دل میں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنی ہے۔ ایک بات پھر عرض کرتا جاؤ، ڈرنا بالکل نہیں ہے، کیونکہ شیشے کے اندر سے آپ کو اپنی اندر کی شکل نظر آئے گی۔ وہ خنزیر بھی ہو سکتا ہے، کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شکل ہو سکتا ہے۔ اس کا الفاظ میرے پاس نہیں کہ میں کیا بتاؤں، کہ انسان پتہ نہیں میں خود خنزیر ہوں گا یا کتا ہوں گا، یہ مجھے خود پتہ نہیں۔ میں نے اس عمل کو ابھی تک اس لیے نہیں کیا کہ اس سے پہلے میں اور مشقیں کر رہا ہوں، میں ایک ترتیب سے چل رہا ہوں، کیونکہ معلومات کے ساتھ میں معمولات کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا ابھی تک، لیکن اجازت ہے مجھے، اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اگر رات کو کریں گے تو بہتر ہوگا، عشاء کے بعد۔ عمل سچا ہے، حقیقی ہے، قسم تو ابھی تک میں نے نہیں کھائی، لیکن ایک اچھا عمل ہے، جتنی بھی تعریف کر لو کم ہے۔ دعا یہ پڑھنی ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن پاک کی الفاظ ہے۔ بسم اللہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، ما شاء اللہ بھی آتا ہے، لا قوت الا باللہ بھی آتا ہے۔ اور پوری دعا آپ لوگوں نے دل ہی دل میں پڑھنی ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت اس طرح نہیں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنی ہے، اور اس پر مشق کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی اندر کی حمزات جاگ جائے گی، آپ کی اندر کی حمزات اور روحانیت جاگ جائے گی۔ جس کو تیسری آنکھ کہتے ہیں وہ بھی یہی ہے، وہ بیدار ہو جائے گی۔ میں تیسری آنکھ پر ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ پاگل ہو رہے ہیں تو اس عمل کو کریں، توجہ اور یقین اور دھیان سے کریں، کامیابی آپ سے 2 قدم، لیکن آپ لوگ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو